ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ پیش خدمت ہے سرخیاں۔ اسرائیل پر حزب اللہ کے راکٹ حملے، 7 اسرائیلی ہلاک۔ زمینی لڑائی میں اسرائیل کے 95 سپاہی ہلاک، 900 زخمی۔ حزب اللہ نے کیا بڑا دعویٰ۔ ایک ملک ایک انتخاب ممکن نہیں، کانگریس صدر کھڑگے کا وزیر اعظم مودی کو جواب۔ حیدرآباد میں آتش بازی کے دوران آنکھیں متاثر، 40 بچے سروجنی ہاسپٹل سے رجوع، 9 کی حالت تشویشناک۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخاب میں راج ٹھاکرے کی بی جے پی کو حمایت، سنجے راوت نے اٹھائے سوال۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف، ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمونالوجی، یورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اتراکھنڈ ریاست ماضی میں مذہبی ہم آہنگی کے لیے معروف تھی، لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے مذہبی منافرت کی ایسی ہوا چلی کہ یہ خوبصورت ریاست بھی فرقہ وارانہ تشدد کی فیکٹری بنتی جا رہی ہے۔ ہندو سماج کے مذہبی رہنما اور سادھو سنت جو روحانیت کا درس دیتے تھے، اب متعدد ایسے سنت کی صورت میں نفرت اور اشتعال انگیز بیان دے رہے ہیں، جس سے ریاست کا ماحول فرقہ وارانہ اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف نفرت کی نرسری میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس میں بہت حد تک حکومت کا رویہ اور نظام ہے، جو ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں سول سوسائٹی کو تشویش ہے۔ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ دی وائر کی رپورٹ کے مطابق 100 سے زیادہ ریٹائرڈ نوکرشاہوں کے ایک گروپ نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ایک خط لکھا ہے، جس میں اتراکھنڈ اور شمالی ہندوستان کی کچھ دیگر ریاستوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور تشدد پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق خط میں کہا گیا ہے کہ حکومتی نظام اور رویے کی وجہ سے پرامن اور ہم آہنگی والی ریاستوں میں فرقہ وارانہ منافرت اور تشدد کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ خط میں اتراکھنڈ کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہاں اقلیت اور اکثریت کے درمیان تصادم کی نئی شکل منفی اشارہ دیتی ہے۔ معلوم ہو کہ کانسٹیٹیوشنل کنڈکٹ گروپ کی جانب سے لکھے گئے اس خط میں سابق نوکرشاہوں کا کہنا ہے کہ کچھ سال پہلے تک اتراکھنڈ امن، ہم آہنگی اور ماحولیاتی سرگرمی کی اپنی روایات کے لیے جانا جاتا تھا، اور یہاں کبھی بھی اکثریتی جارحیت نہیں نظر آتی تھی۔ تاہم حالیہ دنوں میں اتراکھنڈ کی سیاست میں جان بوجھ کر فرقہ پرستی کا زہر گھولا جا رہا ہے، تاکہ نفرت کی ایک نئی نرسری تیار کی جا سکے۔ یہ ایک منظم کوشش ہے جس میں اقلیتوں کو اکثریت کی ماتحتی قبول کرنے کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ ریاست میں حالات کو بدتر بنانے والے فرقہ وارانہ واقعات کے حوالے سے لاقانونیت اور بدنظمی کا دور چل رہا ہے، جہاں نفرت پھیلانے کے الزام میں ضمانت پر رہا ہونے والے لوگ بھی اپنی ضمانت کی شرائط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ممبئی کے ٹاٹا اسپتال کے باہر کھانا تقسیم کے دوران جہاں ایک مسلم خاتون کو جے شری رام نہ کہنے پر کھانا دینے سے انکار کر دیا گیا تھا، آج اسی مقام پر ایک NGO کے مسلم ممبران نے بلا امتیاز مذہب بھوکوں میں کھانا تقسیم کر کے ایک مثال قائم کی ہے۔ ضعیف شخص کے ذریعے جے شری رام کا نعرہ نہ لگانے پر مسلم خاتون کو کھانا نہ دینے کے جواب میں مسلم نوجوانوں کے اس رد عمل پر تعریف کی جا رہی ہے، اور اسے نفرت کا جواب محبت سے دینے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز ممبئی کے معروف ٹاٹا اسپتال کے باہر ایک NGO کی جانب سے ضعیف شخص مریضوں اور تیمارداروں میں کھانا تقسیم کر رہا تھا، مگر اس دوران اس نے لائن میں جب ایک باحجاب مسلم خاتون کو دیکھا تو غصے میں لال ہو گیا اور نہایت ہی ترش روئی کے ساتھ خاتون سے جے شری رام کا نعرہ لگانے کے لیے کہا، جس پر اس خاتون نے انکار کر دیا تو اسے کھانا نہیں دیا اور وہاں سے بھگا دیا۔ اس کا مکمل ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوا تھا، جس پر آج اسی مقام پر ممبئی برادر فاؤنڈیشن کے مسلم ممبران نے مریضوں کے لیے کھانا تقسیم کرنے کا اسٹال لگایا اور تمام لوگوں میں بلا مذہبی امتیاز کے کھانا تقسیم کیا۔ اس دوران کھانا تقسیم کرنے والوں نے کہا کہ اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ۔ اس دوران بڑی تعداد میں ہندو اور مسلمان دونوں نے کھانا کھایا۔
اس کا بھی ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں کھانا کھانے کے لیے لوگوں کی لمبی قطار نظر آ رہی ہے، جس میں ہندو اور مسلم دونوں ضرورت مند شامل ہیں۔ مسلم نوجوانوں کے ذریعے ضعیف شخص کے جواب میں اس طریقہ کار کی تعریف کی جا رہی ہے اور اس رد عمل کو نفرت کے مقابلے میں محبت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ متعدد صارفین نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہوئی حقیقی انسانیت اور خدمت خلق، جہاں بغیر مذہب پوچھے بھوکوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ ناظم شیخ نامی ایک ٹویٹر صارف نے لکھا کہ یہ اسی اسپتال کے باہر کی ویڈیو ہے جہاں ایک نفرتی شخص نے ایک مسلم خاتون کو جے شری رام کا نعرہ نہ لگانے کی وجہ سے کھانا نہیں دیا تھا۔ الحمدللہ آج وہیں ممبئی برادرہڈ فاؤنڈیشن کے لوگوں نے بلا کسی امتیاز تمام مذاہب کے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے۔ اللہ اکبر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بھوک لگی ہے کھانا کھاؤ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شرن بھائی، ہاں بنداس کھاؤ۔ کیا نام ہے؟ ہاں صحیح بھائی، لے جاؤ، ٹینشن مت لو۔ بلوا کے کھانا دے رہے ہیں تو آپ کو نہیں بولنا ہے، آپ مت لو کھانا۔ جے شری رام بولنا ہے، بولنا پڑے گا، ہٹ جائے تھے۔ بولو انکل، بولو، آپ بولو، بولو بولو۔ آپ بول کے دو، آپ بول کے دو۔ کیا ویڈیو کیوں بنا رہا ہے؟ گالی بھی دے رہی ہے۔ نہیں صحیح ہے، صحیح ہے، گالی دے رہی ہے نا وہ۔ بولو، آپ جس کو جے شری رام بولنا ہے وہ کھانا لو۔ آپ وہی چاہ رہے ہو نا؟ بند کریے آپ ویڈیو۔ نہیں، آپ وہی چاہ رہے ہو نا؟ بند کریے، آپ وہی چاہ رہے ہو نا؟ بند کریے۔ میں کیا چاہ رہا ہوں؟ چھوٹو، آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟ نیوز رپورٹر ہوں، نیوز رپورٹر بند ہوں۔ کر دیجیے، ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ کارروائی کا حکم اسرائیلی حملوں میں نقصانات کی بریفنگ کے بعد دیا گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس حکام کے مطابق ایران اسرائیل پر ایک اور حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس 5 نومبر کو امریکی انتخابات سے پہلے ایران عراقی ملیشیا کے ذریعے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک بیان میں آیت اللہ خامنہ ای کے مشیر نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایران پر حملوں کا ایسا دردناک جواب دیا جائے گا کہ اسے پچھتانا پڑے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حالیہ حملوں کے بعد ایران میں کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانا ممکن ہے۔ اس دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اسرائیل ایران میں کہیں بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ انہوں نے نئے فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ اسرائیل کو حالیہ فضائی حملوں کے بعد ایران پر کارروائی کی بے مثال آزادی حاصل ہے۔ نیتن یاہو نے کہا، میں نے اسرائیلی دفاعی افواج اور سیکیورٹی اداروں کو جو حتمی ہدف دیا ہے وہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ اسرائیل کی ریسکیو سروس کا کہنا ہے کہ جمعرات کو لبنان سے راکٹ حملے میں شمالی اسرائیل میں مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس سے وہاں ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق اسرائیل کی مرکزی ایمرجنسی سروس میگن ڈویٹ ایڈم نے کہا ہے کہ اس کے طبی ماہرین نے شمالی شہر حیفا کے نواحی علاقے میں ایک 30 سالہ مرد اور 60 سالہ خاتون کی موت کی تصدیق کی ہے۔ ایمرجنسی سروس نے 2 مزید افراد کا بھی علاج کیا جن کو معمولی چوٹیں آئی تھیں اور انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لبنان سے تقریباً 25 راکٹ اسرائیل میں داغے گئے جس نے زیتون کے باغ کو نشانہ بنایا جہاں لوگ فصل کی کٹائی کے لیے موجود تھے۔ اس حملے سے قبل میٹولا کے حکام نے کہا تھا کہ جمعرات کو ایک زرعی زمین پر راکٹ حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے جن میں 4 غیر ملکی ورکر بھی شامل تھے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب امریکی وزیر خارجہ لبنان اور غزہ میں جنگ بندی پر زور دینے کے لیے خطے کے دورے پر تھے۔ حزب اللہ مزاحمتی تحریک کا کہنا ہے کہ جب سے لبنان کے خلاف زمینی حملے شروع کیے گئے ہیں تب سے اب تک 95 اسرائیلی افسران اور فوجی ہلاک اور 900 زخمی ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ نے جمعہ کی صبح جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 45 دنوں میں اس نے اسرائیل کی بڑی تعداد میں فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے، جن میں 42 مرکاوا ٹینک، 4 فوجی بلڈوزر، 2 ہمر گاڑیاں، 1 بختر بند گاڑی اور 1 فوجی کیریئر شامل ہے۔ اجیت پوار کی قیادت میں مہاراشٹر میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی یعنی NCP نے متنازع شخصیت نواب ملک کو انتخابات میں امیدوار کے طور پر میدان میں اتار دیا ہے، جس کے بعد NDA کے اتحادیوں میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ BJP اور شنڈے کی زیر قیادت شیو سینا نے اس اقدام پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ شیو سینا نے ملک کے مقابلے میں اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے جبکہ BJP نے ملک کی حمایت سے مکمل انکار کر دیا ہے اور یہاں تک کہ ان کے مخالف امیدوار کے لیے مہم چلانے کا اعلان کیا ہے۔
ممبئی میں بی جے پی کے صدر آشیش شیلار نے ایک نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا، اجیت پوار کو نواب ملک کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے تھا۔ مہاراشٹر کے لوگ ایسی شخصیات کو پسند نہیں کرتے جن کے خلاف سنگین الزامات اور مقدمات درج ہیں۔ انہوں نے کہا، بی جے پی کا موقف واضح ہے، مہاراشٹر دہشت گردی اور داؤد جیسے عالمی سطح پر بدنام دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ ہم ایسے افراد کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ شیلار کا مزید کہنا تھا کہ نواب ملک کے خلاف موجودہ چارج شیٹ اور ان پر لگے سنگین الزامات کو مہاراشٹر کے عوام کبھی قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا، بی جے پی کا موقف واضح ہے کہ وہ نواب ملک جیسے امیدوار کے حق میں انتخابی مہم نہیں چلائے گی، بلکہ ان کے مخالف امیدوار کے حق میں مہم چلائی جائے گی۔ سماج وادی پارٹی یعنی ایس پی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اتر پردیش اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں تمام 9 سیٹوں کو جیتنے کے لیے کارکنان کو جی جان سے لگ جانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے دیوالی کے موقع پر سفئی میں پارٹی دفتر پر جمع ہوئے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضمنی انتخابات میں سبھی 9 سیٹوں پر جیت حاصل کرنا ہے اور یہ جیت آپ کارکنوں کے بل پر ہی ملے گی، اس لیے سب لوگ متحد ہو کر اسمبلی ضمنی انتخابات میں مصروف ہو جائیں۔ یادو نے اس بات پر زور دیا کہ جن جن اسمبلی سیٹوں پر الیکشن ہو رہے ہیں ان علاقوں کے کارکنان اپنے اپنے لیڈر، رشتہ داروں اور نزدیکی افراد سے سماج وادی پارٹی کی حمایت میں ووٹنگ کی اپیل کریں اور اس بات کا بھروسہ بھی لیں کہ سماج وادی پارٹی کی جیت میں ہی ان کا بھلا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حال کے لوک سبھا انتخابات میں کارکنان کی محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ سماج وادی پارٹی نے اتر پردیش میں 37 لوک سبھا سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ سماج وادی پارٹی کو اپنا مظاہرہ پہلے کی طرح ہی بہتر رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے سماج وادی پارٹی نے لوک سبھا انتخابات میں 37 سیٹیں حاصل کی ہیں، اس سے کارکنان کا حوصلہ بڑھا ہوا ہے۔ اس حوصلے کو 9 اسمبلی سیٹوں کے ضمنی انتخابات میں جیت حاصل کر کے اور بھی بڑھانا ہے۔ اکھلیش یادو نے کارکنوں کو یہ بھی کہا کہ وہ محنت کریں اور اپنی تمام تر کوششیں صرف کریں تاکہ سماج وادی پارٹی کو کامیابی حاصل ہو اور پارٹی کی حیثیت کو مستحکم کیا جا سکے۔ ان کا پیغام واضح تھا کہ کارکنان کی محنت ہی پارٹی کی کامیابی کی ضامن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 149ویں یوم پیدائش پر گجرات میں منعقدہ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک ملک ایک انتخاب کا منصوبہ جلد ہی حقیقت بننے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ نہ صرف ملک کے جمہوری ڈھانچے کو مضبوط کرے گا بلکہ وسائل کی بچت بھی ممکن بنائے گا۔ مودی کے بیان پر کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے فوری رد عمل دیا اور کہا کہ یہ منصوبہ حقیقت میں عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔ کانگریس صدر کھڑگے نے کہا، اس طرح کے منصوبے کو نافذ کرنا صرف بیان بازی تک محدود رہ سکتا ہے کیونکہ یہ موجودہ جمہوری ڈھانچے کے لیے عملی طور پر ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم واقعی اس منصوبے کو لاگو کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے پارلیمنٹ میں بل پیش کر کے سب کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ اس منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کیا جا سکے۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ان کی حکومت ہندوستان میں ایک ایسے سیکولر سول کوڈ کی طرف بڑھ رہی ہے جو تمام شہریوں کے لیے یکساں قوانین کو یقینی بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدم ہندوستانی معاشرے کو مزید منظم اور متحد بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہوگا۔ مودی نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ جموں و کشمیر میں اس دفعہ کے خاتمے کے بعد پہلی مرتبہ بغیر کسی امتیاز کے انتخابات کا انعقاد ممکن ہوا ہے۔ شیو سینا یعنی یو بی ٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے مہاراشٹر نو نرمان سینا یعنی MNS کے صدر راج ٹھاکرے کے ذریعے آنے والے اسمبلی انتخاب میں بی جے پی کو حمایت دینے کے فیصلے پر سوال اٹھائے ہیں۔ سنجے راوت نے کہا کہ بمشکل 1 ماہ میں ایسا کیا ہوا کہ راج ٹھاکرے نے یہ کہا کہ دیویندر فڈنویس کے اگلے وزیر اعلیٰ بننے کے ساتھ مہایوتی حکومت اقتدار میں واپس آئے گی۔ کیا ED، CBI جیسی مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کا کوئی دباؤ ہے؟ مہایوتی کی واپسی پر راج ٹھاکرے کے یقین پر طنز کستے ہوئے شیو سینا یعنی یو بی ٹی کے چیف ترجمان نے پیشن گوئی کی کہ بی جے پی 50 سیٹیں حاصل کرنے میں بھی ناکام ہو سکتی ہے جبکہ NMC کو 150 سیٹیں مل سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی نومبر کے بعد نئی حکومت بنانا چاہتی ہے یا اس کا حصہ بننا چاہتی ہے تو اسے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ سنجے راوت نے MNS اور بی جے پی دونوں پر طنز کستے ہوئے کہا، تو ایسے معاملے میں راج ٹھاکرے کو وزیر اعلیٰ بننا چاہیے۔ ہم گزشتہ 25 سالوں سے ریاست کی سیاست میں یہ مذاق دیکھ رہے ہیں، یہ مضحکہ خیز ہے۔ راج ٹھاکرے پر تنقید کرتے ہوئے سنجے راوت نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ MNS صدر کے خیالات کیسے بدل گئے، جبکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ فڈنویس یا مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی مدد کرنا اس ریاست کے لوگوں کی توہین ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہاں تک کہا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو مہاراشٹر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے
क्योंकि वो लोग मराठियों के दुश्मन हैं। शहर हैदराबाद में दिवाली त्यौहार के मौके पर आतिशबाजी के दौरान करीब 40 बच्चे झुलस गए। इन्हें इलाज के लिए सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल से रुजू किया गया। उन बच्चों की आंखें आतिशबाजी के दौरान मुतासिर हुईं, जिनमें से 9 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रात देर गए तक भी मुतासिरीन हॉस्पिटल से रुजू हो रहे थे, जबकि ज़राए के मुताबिक खानगी हॉस्पिटल से भी कई अफराद रुजू हुए। पुलिस की जानिब से रात 8 ता 10 बजे आतिशबाजी की एडवाइजरी जारी की गई थी। ताहम मुताद्दद मकामात पर रात 10 बजे के बाद भी आतिशबाजी की गई। कई मकामात से शहरियों ने शिकायत की है कि आतिशबाजी करने वाले बाज़ मनचले नौजवानों ने रास्ते से गुजरने वाले गाड़ी सवारों पर भी जलते हुए पटाखे फेंके। इसी तरह शहर में दिवाली त्यौहार की रात आतिशज़दगी के बाज़ मामूली वाक़यात पेश आए, ताहम कहीं भी कोई बड़े हादसे या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़िले के सेन पश्चिम पाड़ा थाना इलाके के तहत वाक़े एक स्कूल में 10वीं जमात के तालिब इल्म को मजहबी नारा न लगाना महंगा साबित हुआ। यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों ने तालिब इल्म को बुरी तरह मारा पीटा। इल्ज़ाम है कि इस दौरान लड़कों ने उसे ज़ात से मुताल्लिक़ बुरा भला कहा और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पूरे मामले में सीन पच्छमपाड़ा थाना इंचार्ज गौतम सिंह ने कहा कि तालिब इल्म की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की संजीदगी से जांच की जा रही है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।